نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ترین ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی 2-3 دن کے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو اپنی اہمیت کے معاملے میں تمام مہینوں سے بہت اوپر ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن مجید کی جو ابھی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دی گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کی گئے تھے، امید ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ روزہ کیا ہے؟ اس کو عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کے، چھوڑ دینے کے، کسی چیز کو باز آ جانے سے کسی چیز کو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائیوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ جس طریقے سے جنگ کے میدان میں جنگ کے سپاہیوں کے پاس جو ایک ڈھال ہوتی تھی دشمن کے بار سے بچنے کے لیے، تو برائیاں یا برے کام یا برے خیالات، یہ تمامی چیزیں جو ہوتی ہیں شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے وہ ہم تمام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار سے بچنے کے لیے جو ہتھیار ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے، وہ ہتھیار ہے روزہ۔ روزہ ڈھال ہے تمام ہی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ روزے کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو ثواب اتنا ہے، اس کی نیکیاں اتنی ہیں، یہ ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر ہوں، یا فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بہت ہی زیادہ چاق و چوبند ہو جاتے تھے، بہت ہی زیادہ عبادتوں میں لگ جاتے تھے۔ آپ کی جو عبادتیں اس مہینے میں ہوتی تھیں وہ اتنی مضبوط عبادت ہوتی تھی کہ پھر جو ہے آپ ٹٹ جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، راتوں کو کھڑے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے تھے اور خوب اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ تو ہمیشہ ہی بہت ہی زیادہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جب رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو آپ جو ہے کہ پیر جو تھے برم کراتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم اتنی عبادت کیوں کرتے ہو کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، برم کراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے تو میں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھی بہت ہی زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کی رحیمی، شفیقی، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی تھی۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، رحمت کا سمندر آپ کے اندر امڑ رہا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ اللہ کی راہ میں اور زیادہ خرچ کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں جو معاملہ ہوتا تھا
وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، وہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ان کی عبادتوں کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان روزے سے ہو اور اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، برے کام کرنا نہ چھوڑے، دھوکہ دینا نہ چھوڑے، تو اس کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، برے کاموں سے بچ کر رہنا چاہیے، اچھائیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ دل لگانا چاہیے، عبادتوں میں اور زیادہ بڑھوتری ہو جانا چاہیے، نمازوں کی پابندی وقت پر ہونا چاہیے، قرآن مجید سے خصوصاً لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی راہ نہیں ہے جہاں سے انسان ہدایت پا سکے۔ یہ قرآن مجید وہ راستہ ہے، وہ کتاب ہے جہاں انسان ہدایت ملتی ہے۔ تو روزے کی اہمیت و افادیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اہمیت بتائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم روزے سے بہت ہی زیادہ استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، خوب عبادتیں کریں، خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور یہ مغفرت کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی اعتکاف کیا، کبھی آپ کا اعتکاف نہیں چھوٹا۔ ایک بار کا موقع تھا کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے کسی وجوہات کی وجہ سے، تو آپ نے اگلی سال پورے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔